یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود، روحانی باپ تو ہے نا امت کے۔ صلاۃ بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہاد، ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ سے ایک بکرا دینا۔ اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات۔ باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے۔ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا، پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے۔ اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے، یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں، یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو۔ آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، یعنی ان کے دین کی مدد کرنی، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے میں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے، اس کے لیے قربانیاں۔ سورۃ الملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند لاڈلی صورتوں میں سے، پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔
اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر ہے 67۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں، البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک منجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے یہ مانے ہے۔ یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جو سورۃ الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اذن سے، منجیہ ہے، یہ مانے ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرہانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ سورت، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ ایک کمزور روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کو سپورٹیو یہ روایت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں سنن طبرانی کے اندر، ایک تابعی ہیں 103 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر نہ لیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائق، جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما۔ یہ تو یعنی مطلقاً بھی روایتیں موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما۔ تو یہ صورت یعنی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، سنت ہے، یعنی تابعین سے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر ہے غروب آفتاب کے بعد رات شروع، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ پوری کی پوری رات ہے، آپ کسی بھی وقت میں سے پڑھ سکتے، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جائے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وظائف بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے تو اگلے دن کی ظہر سے پہلے اگر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت عطا فرمائے۔ یعنی کتنا بڑا مارجن ہے۔ اسی کے تحت ایک دفعہ وہ شاہ محمد نورانی صاحب نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا آ کے کہ جس کی تراویح کی نماز رہ جائے نا تو وہ صبح اشراق کے وقت میں بے شک پڑھ لے، تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے کیا بات کر دی، تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی رات کو سویا رہ گیا تو نفلی عبادت ہے، تو اشراق کے وقت میں بھی ایون نبی علیہ السلام کبھی بعض کا تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر اشراق کے وقت میں اتنے نوافل اور پڑھ لیا کرتے، تو یہ ٹالرنس اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ لیکن یہ ساری یعنی نفلی عبادات ہیں، یعنی یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور نوافل کے طور پہ آتی ہیں نہ کہ فرائض کے طور پہ۔ اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصافات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا ہائے ہائے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا، یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے، یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے،
सुबहानक, अल्लाह तू तो गलतियों से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं, मैं गलतियां करूंगा। यार इससे बेहतर अंदाज हो सकता है कि या अल्लाह तू तो गलती इसलिए नहीं करता कि तू तो पाक है, तो पाक तो सिर्फ तू है, मखलूक तो उस लेवल पे पाक हो ही नहीं सकती, इसलिए वरना तो हम मखलूक को भी सुबहान पैगंबरों के साथ भी लगा रहे होते हैं। इंसान जितना भी परफेक्ट हो पाक नहीं हो सकता। अंबिया को अल्लाह ने गुनाहों से पाक किया है, लग़्ज़िशें उनसे भी हुई हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश हुई है, नूह अलैहिस्सलाम ने काफिर बेटे के लिए दुआ की है, मूसा अलैहिस्सलाम से बंदा मर गया, नबी अलैहिस्सलाम की 4 लग़्ज़िशें कुरान में जिक्र हुई हैं, ग़ज़वा उहद पे बददुआ निकल गई थी जुबान से, तो वो सूरह आले इमरान में आया कि आपको कोई इख्तियार नहीं है, आपने बददुआ दी है, अल्लाह चाहे तो इनको हिदायत दे, और फिर उसी खालिद इब्न वलीद को हिदायत भी मिल गई, और उसी मुबारक ज़ुबान से जिससे बददुआ मिली थी सैफुल्लाह का लक़ब भी मिल गया। ठीक है, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। परफेक्ट सिर्फ गॉड, उसकी कोई मखलूक भी परफेक्शन में उस लेवल पे नहीं जा सकती। मखलूक की, ये अल्लाह का नक्स नहीं है, बल्कि मखलूक का नक्स है कि जो मखलूक होगा ना वो परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे खालिक हमेशा से है, मखलूक हमेशा से हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला अपने साथ का एक और खुदा पैदा कर सकता है। हम कहते हैं ये मुहाल है, इसलिए कि जो पैदा होगा वो खुदा होगा ही नहीं। जो पैदा हो गया तो खुदा कौन है? लम यलिद वलम यूलद। ठीक हो गया, तो जिक्र भी करें, सर अल्लाह को याद करें, झूम झूम के हर जगह जिक्र करें, कोई प्रोटोकॉल नहीं, ना वुजू ना गुस्ल, जिक्र के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जब मर्जी जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, और इसके लिए कपड़े पहनना होना भी जरूरी नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कपड़े पहनना जरूरी है, ना कोई जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात बंदा वुजू के लिए अंदर चला जाता है गुस्ल के लिए, या गुस्ल करते हुए तो लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, कपड़े पहन के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सर अल्लाह और बंदे का कौन सा पर्दा है? ठीक है, आप कर सकते हैं जिक्र। अगला सवाल है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत शिर्क किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तौबा कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद यही फिक्र दामन घिर रहती है कि शिर्क तो नाकाबिले माफी गुनाह है। मालूम नहीं कि मेरी तौबा कबूल होगी भी या नहीं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप सबसे पहले तो इस तरह के ख्यालात से तौबा करें जो आप कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, और उससे पहले बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र हुआ है, उनमें से एक शिर्क भी। बल्कि अब ये क्रिटिकल सवाल है तो मैं ये आयत पढ़ के भी बता देता हूँ। पारा नंबर 19 के अंदर जाके सूरह अल फुरकान की आयत नंबर है ये 70। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये आ गया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, यानी अल्लाह ताला अहले ईमान की निशानी बता रहा है कि वो ऐसे लोग हैं कि वो अल्लाह के साथ किसी और को इलाह के तौर पर नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। हाँ, बफतवे शरीयत वाला मामला अलग है, यानी कत्ल के बदले कत्ल, वो भी गवर्नमेंट का जुडिशरी का काम है, आपने खुद। वला यज़नून, ना जिना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ा असामा, जो कोई ये 3 गुनाह करेगा अनकरीब इनका अजाब चख लेगा। कौन से 3 बड़े गुनाह गिनवाए गए हैं? नंबर 1 अल्लाह के साथ शिर्क, नंबर 2 कत्ल नाहक, और नंबर 3 जिना। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम से जब बड़े बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया ना, तो आपने यही 3 गुनाह गिनवाए, और फिर आपने कहा कुरान पढ़ के देखो। यानी नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी बात की दलील में कुरान पेश कर, माशाअल्लाह ताला। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। जो ये 3 गुनाह करेगा उसके लिए अजाब दुगना कर दिया जाएगा क़यामत में, और वो ज़लीलो ख्वार करके आग में झोंका जाएगा। इल्ला मन ताब, हाँ अगर कोई इन गुनाहों से तौबा कर ले। कौन से? नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कत्ल नाहक, और नंबर 3 जिना। व आमना व अमिला अमलन सालिहा, और ईमान ले आए, यानी ईमान तो पहले भी होगा, नहीं सही वाला ईमान, और नेक अमल करे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो फिर ऐसे शख्स के गुनाहों को भी अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। सिर्फ माफी नहीं सर, जितने बड़े बड़े गुनाह थे उसी लेवल की बड़ी बड़ी नेकियां। वकान अल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला मेहरबान है। वमन ताबा व अमिल सालिहा, जो कोई तौबा करे और नेक अमाल करे, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे जिम्मे उसकी तौबा को कबूल कर। यानी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर खुद से वाजिब किया, हालांकि अल्लाह ताला किसी चीज का पाबंद नहीं है कि जो मेरी तरफ रुजू लाएगा मैं उसे जरूर माफ। तो अगर किसी शख्स को इस तरह का वहम आता है ना,
اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے بزا اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے ہوگا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. اب دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. دنیا میں تو میرے بھائی طاؤس صحابی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حجاج میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم ایک گندے منی کے قطرے تھے. تسی سنیا نہیں، تسی تو مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ. حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص آل امیہ میں سے تھا، ان کا خدمت گزار بنو ثقیف میں سے تھا. آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا، خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ثقیف میں. حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا، اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر. شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے. ریونج میں چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی، اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کیا. اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید. بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی. جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنا نا، اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی. اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی، کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم کی حدیث ملے گی. ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم. کذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ مختار سقفی ہے، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی. ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں. بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے. یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا، اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی، عبرت کی، نعوذ باللہ، صحابی رسول کی، عام صحابی نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ اسما کا بیٹا. اور یہ وہ شخص ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندن کر دی، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی. پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی، کھجور کی. یہ گھٹی دینا بھی سننا، صحیح بخاری میں. یہ عام بندہ نہیں. ان کی لاش ٹانگ دی. عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، اور ان پر سلامتی بھیجی، اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ایسے نہیں تھے، تم بہت عبادت گزار تھے، تم بہت نیکوکار تھے، اور میں تمہیں منع کرتا تھا. یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑھیں، ذرا ان کی پیسو نیچر تھی، ان کی ایکٹیو. بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے. تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے بڑے تعریفی کلمات. یہ لادہ بات ہے، حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروایا. آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان کے حاکم بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی، کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے. یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران، کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے، تو گورنر وہ تھا، وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے، ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تو
آپ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے، ظالم آدمی تھا، تقیۃً انہوں نے ایک بات کی، میسج کنوے کر دیا. تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف نے بتایا، تو اس نے پھر کہا کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں. یہ وہ لوگ ہیں سر، یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں، یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے، یہ مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی ہوئی. یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اور ماں کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر. تو اسماء بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے. بولے اعوذ باللہ. تو اسماء نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں. اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں. تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا. یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں، مشکات میں بھی آپ کو مل آیا غصے سے، اور آ کے اسماء بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر، ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے کے لیے، اور پھر آ کے یہ بات بھی. تو اسماء بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کی. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے حجاج بن یوسف. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی، یہ سیدہ اسماء کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا ہے یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی، اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، ان کے ساتھ کیا کیا صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے، باقی صحابہ کی اولاد. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جب اکثر بخاری اور مسلم. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا سر. ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے. اور موت کی اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے تابعی. وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگے. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کر. اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے، ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. وہ بھی شیان علی میں سے تھے، خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس کی. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا. یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا، عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ، اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا. تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے. یہ تحریک اس نے چلائی. جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر آپ کو پتا لائی لگ ہوتے ہیں، سارے مان گئے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، وہ عمر بن عبد العزیز، مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے. مروان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الملک اور ایک عبد العزیز. عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبد العزیز ہے، یہ بھی مروان کی اولاد ہے. لیکن دیکھ لیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز. آپ سمجھ آئی کیوں کہتے ہیں؟ تو عمر بن عبد العزیز نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا نہ. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبد العزیز کو قید میں ڈال دیا، چونکہ عمر بن عبد العزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے. تو بڑی شورش برپا ہو گئی. اسی دوران ولید بن عبد الملک اچانک مر گیا، تو آٹومیٹیکلی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا، اس کا چھوٹا بھائی. اور ان کی بہن تھی فاطمہ، وہ عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی. اس لیے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری، کہ جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا خلیفہ، جس کے 4 بھائی 3 براعظموں کے خلیفہ، اور جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ.
اور بڑی درویش عورت تھی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان. تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت اس کی بیوی, اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ. سلمان جو خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہو گیا, یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجا اس وقت خلیفہ ہوتا, اور مجھے تو اس نے معزول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے. تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا. مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے. انس بن مالک کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے, اور وہ عمر بن عبدالعزیز. 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آل امیہ نے زہر دے کے تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معزول, یہ ظالم آدمی. اس نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معزول, جیلوں میں ڈلواؤ ان کو. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا, جس نے یہاں پہ وہ حجاج ابن یوسف کا کیا تھا, رشتہ دار تھا نا, بانجا تھا نا, بانجا یا بھتیجا. تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا, اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ نبال جیل ہی پاتا تھا اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. تو حجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا اس کو چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے. اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا, یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی. پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر, جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں. حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہان نہیں مٹھے باؤ, دونوں جہان تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا, یا دنیا یا آخرت. تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا رجا, اس کا بڑا نیک تھا. وہ اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبدالعزیز. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے, مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں ان کا علاج ہے میرے پاس, دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے. عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن گیا, ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو. ان کا یار اس طرح کر کہ تو نا ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے, اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے. اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے, اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور شام وہ خلیفہ. تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو اسی ساڑھی باری بھی آ جائے گی. یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی. اب سیل لے کے جب باہر آئے میدان جنگ میں, خیمے سے باہر نکلے, کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے, اس کے اندر اس کا نام ہے تو بیعت کرو, بند کرو. وہ بھائی آگے لالچی, انہوں نے کہا نا کھول کے پڑھ ساڑھا نام لکھے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں کہنا تھوڑا نا تو لکھے سی لیکن ایسی بتا کہ کیڑے نمبر سے لکھے ہے. اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں, میں خلافت کا بار نہیں. یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہ, کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی, جب پڑھ کے سنائے گی عمر بن عبدالعزیز, تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. 2 بندوں کے سہارے, ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے, اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی, ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بہنوئی ہے نا, کیڑا باہر دا بندہ, دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا, پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال, صرف 2.25 سال, جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. علا منہاج النبوہ. 2 سال کے اندر, 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس, جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی. اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر, لعنت کروائی جاتی تھی, وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل. اور تبدیلی آ گئی جناب, یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا
اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10-10 15-15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا. میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض, مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی. اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی, گفتگو تک چینج ہوگی. حکمران سے کتنا فرق ہے. خیر پھر یہ ظاہر ایسے حکمران کدھر ہضم ہوتے ہیں, پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی, اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں. اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں سوائے امام مہدی 12ویں مجدد 12ویں خلیفہ کے. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار, لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ اور نستغیث پلورل کا صیغہ جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک للحاکم میں 1,865. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں, چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو, ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں, اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے, لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا, اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں, انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ, چھوٹی سنن نسائی, کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ, بڑی سنن نسائی, اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770, بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی, انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا, اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں, وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں, وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی, وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیثیں جناب 5,761 نے, تسی 9,928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ, میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے, الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی,
اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبرا کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبرا سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبرا آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبرا الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغرا بنائی گئی. اسی سنن نسائی الکبرا کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبرا کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبرا میں. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک .com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبرا کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبرا کا میں نے حوالہ دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبرا اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود الکبرا، تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی دسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق التحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ سلائڈ ہے. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا، نعم المولا ونعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ،
اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی ایویں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دو. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو. یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضرور، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا. تو یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگر بتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھواتے ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا، اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں، ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائیں. لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے، انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں، انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصافات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے. تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے.
اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بدوا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے. نہ، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. ہاں جی، یہ آ گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے. آپ نے ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دے. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کر. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فإنه يتوب إلى الله متابا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ اس کی توبہ کو قبول کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے عمر. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ توبہ نہیں کرتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ گرگرا تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے گرگرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب تھرڈ سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصول. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کو کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کریے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف. تو رات کو سونے پہلے توبہ کریں. اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچر کے اندر. مسئلہ نمبر 54A-B. A جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، B جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور C اور D جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم گھر جاؤ. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ. حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو دونوں اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے، یعنی قربان کا. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی. حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا. احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو اگلی دفعہ. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بھی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحابہ سے یہ بات کی ہے، ان سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں. صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو. جب اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور وہ جو سر منڈانے والا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے. اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے. لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل. تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے. اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں محلہ. تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ. ایون ہمارے اردو کہ اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو MO کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے محلہ. لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا. الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی. ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں ہے مستقبل، فیوچر. اردو میں ہم کیسے بول مستقبل. اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی. ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے. فمن کان منکم مریضا پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بھی اذا یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسی اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی. تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی اسلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ جائیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے. اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے. یہ ترتیب ہے نا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں. اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے.
او बिही अज़म मिन रअसिही फफिदियतुम मिन सियाम, तो वो सर मुंडवाने के एवज फिदिया दे दे रोजों की शक्ल में, औ सदक़तिन या खैरात कर, औ नुसुक या कुर्बानी दे। अच्छा, ये ऐसा मौका है जहां पर आपको तीनों ऑप्शन पैरेलल में दिए जा रहे हैं। वैसे आप कुरान में जब कभी भी इस तरह की पेनल्टीज देखेंगे ना, जैसा कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 89 में आया है कि जो कोई मन्नत मानी हुई तोड़ दे तो कसम जो उसने खा ली थी अब वो तोड़ना चाहता है तो उसका कफारा क्या है, वो एक गुलाम आजाद करे। तो आता है अगर गुलाम ना पाए तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिनों को कपड़े दे, और अगर ये भी ना पाए तो 3 मुसलसल। ये नहीं है कि डायरेक्ट रोजों पे जाना है, जो अफोर्ड कर सकता है उसने वो वाले काम करना है, लेकिन यहाँ पर तीनों आसानियां पैरेलल में। आपकी मर्जी है, अमीर है गरीब है जो भी है, आप फिदिया दे सकते हैं इस फॉर्म में कि आप रोजे रखें, सदका करें या कुर्बानी। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 मिस्कीनों को खाना खिला या निस्फ सा उनको गल्ला दे दो गंदम, ऑलमोस्ट आप समझ लें 1.25 किलो के करीब, तो आज की डेट में उस सा को कैलकुलेट। तो ये सही बुखारी के अंदर जो है वो 3 रोजे और 6 मसाकीन, यानी इनमें से कोई एक ऑप्शन रख सकते हैं, या तीसरा आप कुर्बानी का जानवर भी कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि एक पूरा जानवर ही ज़ाहिर देना होगा। अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो फिर आप ऊंट के अंदर 7 लोग और गाय के अंदर भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं, और अगर वो ईद कुर्बा वाला मामला हो उसमें ऊंट के अंदर 10 हिस्से। फमल्लम यजिद, फिर जो कोई कुर्बानी की ताकत ना रखता हो, अच्छा नहीं बीच में ये आयत रही है, फमन तमत्ता बिल उमराती इलल हज। अब ये एक और मसला आ रहा है, औ नुसुकिन वाला तो मामला मुकम्मल हुआ। फइज़ा अमिनतुम, और जब तुम अमन में हो जाओ, यानी अमन में मुराद ये कि अब तुम स्टेबल हो गए हो, मक्के में पहुंच गए हो। फमन तमत्ता बिल उमरा, तो जो कोई नफा उठाना चाहता है उम्रे का, इलल हज, हज के साथ, यानी हज तमत्तो करना चाहता है,